آداب دوستو، آج ہم بات کریں گے صوفیہ کے یہاں تصور ہولی کی۔ ہولی ہندوستان کا بہت مشہور تہوار ہے۔ اس تعلق سے صوفیہ کا کیا نظریہ ہے، انہوں نے اپنے اشعار میں کس طرح کی باتیں پیش کی ہیں، اس تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرون وسطیٰ کی جن تحریکوں نے دنیا کو بڑے پیمانے پر متاثر کیا، ان میں سب سے نمایاں تحریک تصوف ہے۔ تصوف دراصل اسلام کا وہ جمالیاتی چہرہ ہے جو خدا کے بندوں میں مذہب، رنگ، نسل، علاقہ کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کرتا۔ یہ نظریہ تمام انسانوں کو ایک آدم کی اولاد اور ایک خدا کا بندہ سمجھتا ہے۔ جو لوگ اس نظریہ سے جڑے ہوئے تھے انہیں عام طور پر صوفی کہا جاتا تھا۔ کچھ لوگ انہیں اولیاء کرام کا نام دیتے تھے تو کچھ انہیں بارگاہ الہی کا مقرب بندہ سمجھتے تھے۔ صوفیہ نے قرآن کریم کی صوفیانہ تشریح کی، جسے طریقت کہا جاتا ہے، اور اس میں بہت سے روحانی سلسلے چلے، جن میں قادری، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، مولوی وغیرہ مشہور ہیں۔ مگر ہندوستان اور پاکستان میں جس سلسلے کو سب سے زیادہ مقبولیت ملی وہ چشتی سلسلہ ہے۔ اس خطے میں اس کی بنیاد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی، اور ان کے بعد اس سلسلے کے دوسرے بزرگوں نے اس کی اشاعت کا کام کیا، جن میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر، محبوب الہی نظام الدین اولیاء، بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف وغیرہ شامل ہیں۔ صوفی تحریک کا آغاز تو عہد نبوی میں ہی ہو چکا تھا۔ اس سلسلے کی شروعات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، مگر اس کی منظم شکل عباسی خلافت کے دور میں نظر آتی ہے۔ چونکہ صوفیوں کو کسی مذہب کے لوگوں سے کوئی کدورت نہ تھی، لہٰذا انہوں نے ہندو ویدانت، بدھزم، یونانی، یہودی، عیسائی، پارسی فرقوں سے بھی روابط میں پرہیز نہیں کیا، اور ان تک اسلام کے پیام امن و محبت کو پہنچایا۔ بر صغیر میں صوفی سنتوں اور درویشوں نے بڑے پیمانے پر ہندو مسلم ہم آہنگی کے لیے اہم کام کیا۔ یہ لوگ وحدت الہ اور وحدت آدم کے قائل تھے اور ثقافتی اتحاد کے خواہاں تھے۔ یہ مادیت پسندی کی زندگی کی مخالفت کیا کرتے تھے، لیکن مکمل ترک دنیا کے حق میں نہیں تھے۔ صوفیہ نے اپنے نظریات، کلام اور طرز عمل سے ایک اخلاقی معیار پیش کیا، اور جس معاشرے میں گئے اس کے ساتھ ثقافتی ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا، تاکہ وہ لوگوں کے لیے اجنبی نہ رہیں اور ان کے سامنے آسانی سے اپنی باتیں کہہ سکیں۔ بر صغیر کے مذہبی مقامات پر بھجن کیرتن کا عام رواج تھا، اور یہاں کے لوگ ہزارہا سال سے موسیقی کے دل دادا تھے، لہٰذا اس خطے کے صوفیہ بھی سماع کے ذریعے انہیں قریب لانے کی کوششیں کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے، اور موسیقی کے ذریعہ ان تک پہنچنے کا انہوں نے ایک سلسلہ بنایا۔ صوفیہ کرام اپنی سادگی، انکساری کے باوجود انتہائی تعلیم یافتہ تھے، اور اسلامی اخلاقیات کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کے حالات سے باخبر تھے۔ علاوہ ازیں اپنی باتیں عوام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے عوامی زبان، آرٹ، کلچر کا بھی سہارا لیا۔ صوفیہ نے مقامی چیزوں سے استعارات پیش کر کے اپنی باتیں مخاطب تک پہنچائیں۔ فی الحال ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کے قدیم تہوار ہولی کی۔ صوفیہ نے اپنے کلام میں ہولی کو پیش کیا اور استعارہ کے طور پر اس کے ذریعہ صوفیانہ اور روحانی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ جیسے 18ویں صدی عیسوی کے عظیم پنجابی صوفی اور شاعر بابا بلے شاہ تو کہتے ہیں، ہوری کھیلوں گی کہہ کر بسم اللہ، ہوری کھیلوں گی کہہ کر بسم اللہ، نام نبی کی رتن چڑھی بوند پڑی الا اللہ، رنگ رنگیلی وہی کھلاوے جو سکی ہوئے فنا فی اللہ،
ہوری کھیلوں گی کہہ کر بسم اللہ۔ الستو بربکم پیتم بولے سب سخیاں نے گھونگھٹ کھولے۔ الستو بربکم پیتم بولے سب سخیاں نے گھونگھٹ کھولے۔ قالو بلا ہی یوون کر بولے لا الہ الا اللہ۔ ہوری کھیلوں گی کہہ کر بسم اللہ۔ نحن اقربوں کی بنسی بجائی، من عرفہ نفسہ کی کوک سنائی۔ فسم وجہ اللہ کی دھوم مچائی، وچ دربار رسول اللہ۔ ہوری کھیلوں گی کہہ کر بسم اللہ۔ ہاتھ جوڑ کر پاؤں پڑوں گی، عاجز ہو کر بنتی کروں گی۔ ہاتھ جوڑ کر پاؤں پڑوں گی، عاجز ہو کر بنتی کروں گی۔ جھگڑا کر بھر چھولی لوں گی، نور محمد صلی اللہ۔ ہوری کھیلوں گی کہہ کر بسم اللہ۔ فذکرونی کی ہوری بناؤں، وشکرولی کی پیا کو رجھاؤں۔ ایسے پیا کہ میں بلبل جاؤں، پیا کیسا پیا سبحان اللہ۔ ہوری کھیلوں گی کہہ کر بسم اللہ۔ صبغت اللہ کی بھر پچکاری، اللہ الصمد پیا منہ پر ماری۔ نور نبی دا حق سے جاری، نور محمد صلی اللہ۔ ہوری کھیلوں گی میں کہہ کر بسم اللہ۔ بلے شاہ دی دھوم مچی ہے لا الہ الا اللہ۔ ہوری کھیلوں گی کہہ کر بسم اللہ۔ بلے شاہ نے اس کلام میں بڑے بڑے صوفیانہ مسائل کو بہت آسانی کے ساتھ ہولی کے بہانے سے استعارہ میں بیان کر دیا ہے۔ انہوں نے جو عارفانہ باتیں کہی ہیں ان کی تشریح کے لیے ایک دفتر بھی ناکافی ہو، اس لیے ہم ان کی تشریح میں گئے بغیر ایسے دوسرے اہل تصوف کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں جنہوں نے ہولی کو اپنے کلام میں جگہ دیا ہے۔ خانقاہ برکاتیہ مارہرہ اتر پردیش موجودہ دور کی معروف خانقاہوں میں سے ایک ہے۔ آج بھی اس خانقاہ سے تعلق رکھنے والوں کو عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بانی جناب برکت اللہ مارہروی علیہ الرحمت والرضوان 17ویں صدی کے خدا رسیدہ صوفی اور شاعر تھے، اور انہوں نے بھی اپنے کلام میں ہولی کو جگہ دیا ہے۔ لکھتے ہیں ہر ہوری برج میں ٹھانی، کیسی کھیلت سبئی کھلا رسانی، اپنی بانی۔ ہوں انار کچھو کھیل نہ جانو، کر مینڈت پچھتانی۔ کو گاوت کو ناچت ناری، کو دھائے لپٹانی۔ نرن بال لال سنگ کھیلت، نیہ نگن میں سانی۔ مہ گلال ہت پچکاری، رس سگندھ جگ جانی۔ لئی چھنائے کامری کاری، گاری مدھر بکھانی۔ اب تو رچیو کھیل یا برج میں کھیلت سبے آیانی۔ کلام کی زبان قدیم بندیل کھنڈی ہے جو یقیناً اب بہت بدل چکی ہے۔ شاعر نے اپنے کلام میں ہولی کا خوبصورت منظر پیش کیا ہے۔ ہولی پر انہوں نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ 16ویں صدی کے ایک اور بزرگ ہیں مخدوم خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی درگاہ اتر پردیش کے اناؤ ضلع میں صفی پور کے مقام پر واقع ہے۔ ہولی پر لکھتے ہیں خواجہ عرب موری رنگ دے چنریا، خواجہ عرب موری رنگ دے چنریا، چنری رنگ کے ہم کا اڑھائن، اور بندھائن بسنتی پگڑیا۔ بلہاری ان نینن کی میں، نیک نظر سے کر دے نظریہ۔ کہت خادم اپنے صفی سوں، مٹک رہی ہے یہیں سے گزریا۔ اسی طرح بیدم شاہ وارسی ایک معروف نعت گو شاعر ہیں، ان کے تحریر کردہ کلام آج بھی بہت مقبول ہیں۔ وہ لکھتے ہیں گنج شکر کے لال نظام الدین، چشت نگر میں پھاگ رچایو۔ گنج شکر کے لال نظام الدین، چشت نگر میں پھاگ رچایو۔ خواجہ معین الدین اور قطب الدین، پریم کے رنگ کی رینی چڑھایو۔ سیس مکٹ ہاتھن پچکاری،
शीस मुकट हाथन पिचकारी मोरी, आंगन होली खेलन आयो। पीर निज़ामुद्दीन चित्र खिलाड़ी, बैया पकड़ मेरो घूंघटा उठायो। धन धन भाग उनके मोरी, सजनी जिन ऐसो सुंदर प्रीतम पायो। खेलो रे चिश्तियो होली खेलो, ख्वाजा निज़ाम के भेस में आयो। लपक झपक और अचानक रंग डारो, और मधवा पिलायो। अपने रंगीले के बेदम वारी, जिन मोहे लाल गुलाल बनायो। इसी तरह शाह अकबर दानापुरी 19वीं सदी में बिहार के एक मारूफ बुजुर्ग थे, जिनके मुरीदों की तादाद लाखों में थी। वो अच्छे शायर थे और होली पर उन्होंने कुछ खूबसूरत अशार लिखे हैं। फरमाते हैं, बहार होली की पर्दे में रंग लाई है, बहार होली की पर्दे में रंग लाई है। ख़िज़ां की फसल पे फ़ौजे चमन चढ़ाई है। बुतान हिंद अबीरो गुलाल उड़ाते हैं, उन्हीं की चारों तरफ हिंद में दुहाई है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने दोस्त गौस सिवानी को। अगली मुलाकात फिर होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।